كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم ناظرین، سامعین، دینی بھائیو بہنوں، یہ کتاب الزکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے مسائل پر بحث ہو رہی تھی اور بات چل رہی تھی اونٹ کی پہلے کہ اونٹ اگر کسی کے پاس چرنے والے اونٹ ہیں جو جنگلوں میں چراگاہ میں چرتے ہیں، اگر کوئی ان شرائط بتا چکے ہیں کہ 3 شرطیں ہیں، 2 شرطیں ہیں، تو اب اونٹ کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ تو اونٹ کی زکوٰۃ کے بارے میں آیا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ فی 24 من الابل فما دونها الغنم. پہلے تو یہ سمجھیں، 2 چیزیں سمجھنی ہیں. اونٹ کی زکوٰۃ میں اونٹ نکالیں گے یا اونٹ کے بدلے کچھ اور نکالنا ہے؟ ایک چیز تو یہ، اور نمبر 2 کتنے اونٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی یعنی نصاب. یہ دونوں چیزیں سمجھیں. پہلی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، اونٹ ہیں تو کیا اونٹ کی زکوٰۃ جیسے سونا ہے سونا نکالیں گے، تو کیا اونٹ کی زکوٰۃ میں اونٹ ہی نکالیں گے کوئی اور چیز نکالیں گے؟ یہ پہلا مسئلہ. اور دوسرے، اونٹ کتنے ہوں نصاب؟ تو پہلی چیز سمجھیں، آپ نے ارشاد فرمایا فی 24 من الابل فما دونها الغنم. اللہ سے پہلے بیان فرما دیا کہ 5 سے لے کر کے یعنی سمجھے 24 اونٹ تک اگر ہیں، کتنے؟ 24 اونٹ تک اگر ہیں تو اونٹ پر تو اونٹ کی زکوٰۃ میں اونٹ نہیں نکالیں گے بلکہ بکری نکالیں گے. بکری، اس کو سمجھے. پہلے 24 اونٹ تک ہیں تو 5 پر تو نصاب ہو جاتا ہے. 5 اونٹ ہیں، نصاب ہو گیا چلنے والے. 5 سے لے کر کے 24 اونٹ تک ہیں تو اونٹ کی زکوٰۃ میں بکری نکالی جائے گی، اونٹ نہیں نکالا جائے گا. یہ بہت ضروری ہے، اس کو سمجھے پہلے. ٹھیک ہے.
پہلے تو اللہ رسول بس اتنا بتایا. اب آگے مزید وضاحت کرتے ہیں. اس کی شکل کیا ہوگی؟ فی کل خمس شاۃ، ہر 5 پر ایک بکری. ہر 5 پر ایک بکری، یعنی 5 اونٹ ہیں، آپ صاحب نصاب ہو گئے. سال پورا ہونے کے بعد اگر یہ آپ کے 5 اونٹ صائمہ ہیں، چرنے والے ہیں، تو ایک بکری آپ نکال دیں بس. آگے بات سمجھیں. نمبر 2، کسی کے پاس 10 اونٹ ہو گئے تو اب ہر 5 پر ایک بکری، تو اب اس کو کتنی بکری نکالنی پڑے گی؟ 2. لیکن یہاں ایک چیز سمجھتے رہیں، جب تک 24 تک، جب تک 5 پورے نہیں ہوں گے زکات نہیں ہوگی. 5 کا نصاب ہوگا. مثلا کسی کے پاس 9 ہے، 2 کیسے نکالیں؟ ایک 5 ہوا نا، ایک 5 ہوا. تو یہ سمجھے 5 سے لے کر کے 9 اونٹ تک صرف ایک بکری. اگر 10 اونٹ ہو گئے تو اب 2 5 بن گئے. اگلی بات سمجھ. پھر 5 کا حساب لگے. مثلا کسی کے پاس 14 بکری ہیں، تو 14 اونٹ ہیں، تو صرف کیوں تیسرا 5 جو ہے پورا نہیں، وہ 4 رہ گیا ہے. یہ دیکھو جملہ دیکھو، فی کل خمس، نظر آ رہا ہے نا؟ پڑھے. فی کل خمس شاۃ، ہر 5 پر ایک بکری. ہو گئی بات. دیکھو کتنی آسانی ہے. 5 اونٹ کی قیمت دیکھو، ایک بکری. اونٹ کا بچہ بھی رہی. اللہ نے کتنا کرم کیا. اتنی آسانی، لیکن پھر بھی آدمی زکات دینے میں جان چھوڑائے. تو 5 سے لے کر کے 24 تک میں اب کتنی بکریاں آئے گی؟ کون بتائے گا؟ 4 آئیں گی. کیوں؟ 4 5 کا مجموعہ 4 تو ہوا، اور 5واں ایک باقی رہ گیا. 5 1 10 2 15 3 20. اب 4 اگر 24 ہے، 23 ہے یا 24 ہے تو اللہ نے معاف کر رکھا ہے، چونکہ نصاب کو نہیں پہنچا. ٹھیک ہے نا؟ تو کہاں سے لے کر کے 5 سے لے کر کے 24 تک ففی کل خمس شاۃ، فی کل خمس، ہر 5 پر. اور اگر کوئی 5 پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کیا چھوٹ ہے. آگے بات سمجھ میں. اب چلیں. فَإِذَا بَلَغَتْ 25 إِلَى 35. اب 10 کا حساب. اب اگر کوئی انسان، کسی کے بعد 25 سے لے کر کے کتنے ہیں؟ 35 تک. ہاں، یعنی 2 10 ہوئے گے نا، 2 10. اب کتنے 10 ہو گئے؟ 35 میں کتنے 10 ہو گئے؟ کتنے 5؟ 7 5 35 ہوتا ہے نا. بات ہونا چاہیے تھا ہر 5 پر تو کتنے اونٹ بکری نکالتے؟ 7. نہیں، اب بدل گیا. اب بکری نہیں، اب اونٹ کی زکات اونٹ کی شکل نکالنی پڑے گی. 25 سے 35، یعنی 24 تک تو بکری ہے. 4 بکریاں آئیں گی. کیوں؟ ہمارے پاس صرف 4 5 ہیں. 5 5 5 5 5 10 15 اور 20. اور 4 اللہ نے 24 جو ہے 20 کے بعد 5 نہیں پورا ہو رہا ہے، اللہ نے اس کو معاف کیا ہے. لیکن جب 25 کو پہنچ جائے تو اب اونٹ کی زکات میں اونٹ ہی نکالنا پڑے گا.
اب اونٹ کے زکات میں بکری نہیں نکالیں گے بس نا، بلکہ بہت سارے اہل علم خیال ہے کہ قیمت بھی نہیں چاہیے، بلکہ کیا فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے ذرا سوچو، اگر کوئی انسان اگر ہم لوگوں میں سے ماشاء اللہ 5 آدمیوں نے ایک اونٹ کا بچہ نکال کر کے ان کو دے دیا تو کیا خیال ہے؟ سال بھر میں وہ زکات لینے والا بھی کیا ہو گیا؟ اور یہ آتا ہے تو آدمی پھر کچھ اور سوچتا ہے، بہت ساری چیزیں، تو اونٹ کی زکات میں اونٹ نکالا، یہ اکثر اہل مثال ہے۔ اب سمجھو پہلے، فَإِذَا بَلَغَتْ 25 25 إِلَىٰ 35 اب 25 سے لے کر کے 35 تک، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاض، تو اس میں بنت مخاض نکالی جائے گی۔ بنت مخاض، مخاض کی بیٹی، مخاض کہتے ہیں فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، مخاض کہتے ہیں حمل کو، قرآن پاک میں ہے نا حضرت مریم کے بارے میں، فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب حالت حمل کی مدت پوری ہوئی، ولادت کی باری آئی، تو حضرت مریم گھر گاؤں چھوڑ کہاں چلی آئی؟ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، مخاض۔ بنت مخاض ایسی اونٹ کا ایسا مادہ بچہ، بنت ہے نا، ابن نہیں ہے، بنت ہے، جو حاملہ کی بیٹی ہو چکی ہو۔ حاملہ کی بیٹی کیا مطلب؟ وہ اس کا عام طور پر کہا جاتا ہے اونٹ کا وہ بچہ جو سال پورا کر کے دوسرے سال میں داخل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بنت مخاض۔ کیوں؟ عام طور پر 4 پیر والے جو جانور ہیں، مویشی، گائے، بھینس، اونٹ، یہ سب تقریباً 1 سال دودھ دیتے ہیں، اور 1 سال ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ گابھن رہتے ہیں، حمل میں رہتے ہیں، گابھن رہتے ہیں۔ یہ ان کا ایک نظام ہے کہ 99 سے زیادہ یہ جانور جو ہیں سال بھر دودھ دیں گے، اور سال کے بعد وہ حمل سے ہو جاتے ہیں، بلکہ گابھن ہونے کے بعد بھی 2-3 مہینے دودھ آتا رہتا ہے۔ تو اب ایک اونٹنی آج بچہ جنی، اس کا بچہ دودھ پی رہا ہے نا، اب سال بھر کے بعد اس کی ماں کے گابھن ہونے کا ٹائم آ گیا، گابھن ہونے کے لائق ہو گئی، چاہے گابھن ہو یا نہ ہو، یہ بھی یاد رکھیے گا، نہیں سمجھ آیا؟ مخاض کے معنی کیا؟ لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ اونٹ کا بچہ جس کی ماں گابھن ہو، اونٹ کی وہ بچی بنت جو کیا ہو؟ جس کی ماں گابھن ہو چکی ہو۔ ایسے تو معلوم پڑا ہے کہ ہاں گابھن جس اونٹنی کی جو گابھن ہو چکی ہوگی اسی کے بچے کو زکات میں نکال سکتے ہیں، بچی کو، ترجمے سے ہی پتہ چل رہا ہے نا۔ لیکن جمہور اہل علم کے لیے عرب میں دیکھو ہر زبان کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، اصطلاح یہ ہے کہ اونٹ کے بچوں کا نام بنت مخاض، بنت لبون، حقہ، جزعہ، یہ سب کیا ہے؟ الگ، جب تک جمانے کو نہ پہنچ جائیں اونٹ کے بچوں کے الگ الگ نام تھے۔ تو بنت مخاض اس اونٹنی کی بچی جو گابھن ہو، لیکن گابھن ہونا شرط نہیں، بلکہ گابھن ہونے کے لائق ہو چکی ہے وہ، یعنی سال بھر کے بعد یہ جانور جو ہوتا ہے
گائے بھینس اونٹنی یہ گاوین ہونے کے لائق ہو جاتی ہیں. تو چاہے گاوین ہو یا نہ ہو لیکن زکات میں کتنا؟ ماں کو نہیں دیکھا جائے گا، بچے کو دیکھا جائے گا. کہ اسی لیے کہا 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں جو قدم رکھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنت مخاض. آئی بات سمجھ نا؟ نہیں آئی سمجھ؟ ہاں بولیں. ہاں بنت مخاض پوچھا جائے کیا ہے، آپ سے سوال کیا جائے تو کہیں کہ وہ اونٹنی کی بچی جو سال پورا کر کے دوسرے میں قدم رکھی اس کو جا کہتے بنت مخاض. تو اب سوچو پہلے، اب بتاؤ اگر کسی کے پاس 35 اونٹ ہیں تو زکات کیسے نکالیں گے؟ سوال سمجھے. کسی کے پاس 35 اونٹ اونٹنی ہیں وہ زکات کیسے نکالے گا؟ سائمہ ہے، سال پورا ہو گیا ہے، کیسے زکات نکالے گا؟ کیوں؟ یہ تو پوچھنا چاہتا تھا. اب 1 سے لے کر کے 24 تک بکری، اگر 25 ہو گئے بکری کا سسٹم ختم اور 5 کا حساب نہیں. اب سیدھے کہاں 1 سے لے کر کے 35 تک. تو اب بڑا جانور اونٹ کی زکات اونٹ سے نکالی جائے گی، لیکن کتنا؟ بنت مخاض. آگے بات سمجھے؟ یہ نہ سمجھے نا کہ 25 سے 35 تک 1/10 کا بنت مخاض اور یہ 24 کے کا نکالیں گے. ہاں یہ نہیں ہوگا پورے کا. ہاں یعنی اب یوں سمجھ سکتے ہیں اونٹ کی زکات میں اونٹ نکالا جائے گا کب؟ جب 25 یا 35 اونٹ کی زکات میں اونٹ نکالیں گے کب؟ جب 24 سے زیادہ اونٹ کی تعداد ہو. ہاں 24 سے زیادہ شروع ہو گئی، اب اونٹ نکالیں گے. 27 فَإِذَا بَلَغَتْ 25 جب 25 کوئی عدد پوری ہو گئی اونٹ کی. اب کیونکہ 25 ماشاء اللہ ربو کیا کہتے ہیں 100 ہے، تو اس میں اب بکری نہیں بلکہ اب زکات میں اونٹ کی زکات میں اونٹ نکالا جائے گا. آگے بس اب اونٹ کتنا نکالیں گے؟ 1 سے لے کر کے 35 تک. سمجھ گئے نا؟ اگر 24 تک تو ہم بکری نکالتے، لیکن اگر اب 25 سے لے کے 35 ہمارے پاس اونٹ ہو گئے 1 سے لے کے 35 تک، تو اب بکری سب ختم ہو گئی. اب اونٹ کا نصاب بن گیا. اونٹ کی زکات میں اونٹ کب نکالیں گے؟ 26 سے 25 24 سے زیادہ جب ہو گیا تو اونٹ کا نصاب شروع ہو گیا. 26 سے 27 سے 30 سے 31 سے 32 سے 35 تک ایک اونٹ نہیں نکالیں گے. اونٹ کا بچی بنت مخاض. ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھو. فَإِذَا بَلَغَتْ 76 نہیں تو آگے بڑھ جائیں. فَإِذَا بَلَغَتْ 36 إلى 45 یہی ہے نا؟ پہلے 25 سے 35 اب 36 سے کتنے 45 ہاں 45 ہو گئے نا؟ کیا ہے؟ ہاں اچھا ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے صحیح کہا آپ نے. وہ جملہ چھوڑ رہا تھا. فَإِذَا بَلَغَتْ 25 إلى 5 فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاض انثى کے معنی
بچی اونٹنی کی. فَإِن لَمْ تَكُنْ، اور اگر بنت مخاض تو نکالنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بنت مخاض نہ ہو اس عمر کی. یہ دیکھو بہت دقیق چیز ہے، لیکن بہت پرلطف بحث ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا کیا وہ جملہ میں آگے بڑھ گیا تھا. سمجھو پہلے 25 سے 35 تک سب سے پہلے کیا نکالیں گے؟ بنت مخاض. کسی کے پاس اگر 25 سے لے کر کے 35 تک، اور ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1 سے لے کر کے 35 تک، تو بنت مخاض واجب ہے. وہ انثا، وہ اونٹنی کی بچی، سمجھ گئے نا؟ یا اونٹنی کہو جو 1 سال پورا ہو کر کے دوسرے پہ پورے ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہوتا، دیکھتے نا نر ہی نر جنتے ہیں. کبھی بکریاں جو ہیں 2 بچہ جنی، 1 بکرا 1 بکری، کبھی دونوں بکرے کبھی دونوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا اگر اللہ کتنی آسانی. اگر بنت مخاض نہیں ہے تو اللہ سے فرمایا فابن لبون ذکر، تو نر جو ہوگا اس کو آپ دے دیں، لیکن ابن لبون کیا ہوگا؟ ابن لبون، ابن لبون ذکر نر یعنی اونٹ. اگر مادہ نہ ہو تو نر ہے تو نر دیں گے، لیکن یہ نر کون ہوگا؟ ابن لبون، یعنی دودھ پلانے والی اونٹنی کا بچہ. یہ کب ہوگا؟ اونٹ پلانے، اگر گابھن اونٹنی کی بچی نہ ہو تو دودھ پلانے والی اونٹنی کا بچہ نکال دو. یہ بڑا ہوگا کہ چھوٹا ہوگا؟ بڑا ہوگا. پہلے گابھن ہوگی بعد میں دودھ پلائے گی نا. تو ابن لبون کا مطلب وہ اونٹ کا نر بچہ جس کی ماں بچہ جن کر کے دودھ پلانے والی بن گئی ہو. نہیں سمجھ آیا؟ اب دیکھو اونٹنی ہے، بچہ جنی مادہ، اب سال بھر دودھ پیا، یہ سمجھ گئے نا؟ سال بھر کے بعد ماں گابھن ہو گئی، یا سال پورا ہو گابھن ہونے کے لائق ہو گئی، چاہے گابھن ہو یا نہ ہوئی ہو، تو اس اونٹنی کی بچی کو کیا کہتے ہیں؟ بنت. اور اب جو گابھن ہونے کے بعد ہو جائے گا نا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ نر ہے اس کو کہیں گے ابن لبون. اور مطلب کیا ہوگا؟ جو 2 سال ہو کر کے تیسرے پہ قدم رکھا ہو. نہیں سمجھ آیا تھا آپ کے؟ ہاں نہیں بتا سمجھاتے اسے سمجھانے. یعنی آپ کی گائے ہے، مثلا گائے آج بچہ جنی، ٹھیک ہے نا؟ بچہ جنی، اور بچہ جب جنی تو یہ تقریباً 10 مہینے 11 مہینے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، عام طور پر 1 سال یہ دودھ دیتی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں بکین ہو گئی، یہ دودھ نہیں نکالے گی. دودھ گھٹ بھی جاتا ہے اور اس کے گابھن ہونے کا وقت آ گیا. اب یہ بچہ جو سال بھر دودھ پیا، اب اس کی ماں گابھن ہونے کے لائق ہو گئی سال پورا ہونے کے بعد، اس کو کہتے ہیں بنت مخاض.
ٹھیک ہے نا. اگر بنت مخاض نہ ہو تو ایسا نہیں کہ ہاں وہی ابن مخاض نکالو. نہیں سر، بنت مخاض اور ابن مخاض. ابن مخاض نہیں ہے، ابن لبون ہے یہاں. تو گویا کہ ابن مخاض نہیں کہا سکتا. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کی قیمت زیادہ ہوتی ہی بنسبت اونٹ صرف اس میں کام آئے گا، لیکن زکوٰۃ میں اگر اونٹ آپ اونٹنی دے دیا تو ممکن ہے 2-3 سال کے بعد وہ اونٹنی بچے والی یعنی پھر ایک اونٹنی سے 2500 اونٹ ان کو مل سکتے ہیں. لیکن اگر نر آپ نے ان کو دے دیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی. صرف کھلائیں گے پلائیں گے سواری کریں گے یا بوجھ لا دیں گے زیادہ زیادہ بیچ دیں گے بس، لیکن اس سے ان کے مال میں بڑھوتری نہیں ہوگی. نہیں سمجھے؟ تو اس لیے غریب کا فائدہ اس میں کم ہے. تو اس لیے اگر بنت مخاض نہیں ہے تو ابن مخاض نہیں دے گے بلکہ ابن لبون دے گے. ہاں بتاتے ہیں. پہلے سمجھے نا، یعنی وہ اونٹ کا نر بچہ جس کی ماں دوبارہ دودھ پلانے کے لائق ہو گئی، یہ کتنا لگ جائے گا؟ تقریباً 2 سال. 2 سال ہو کر کے کس میں قدم رکھا ہو؟ تیسرے میں. یعنی بنت مخاض سے تقریباً اس سال بھر بڑا ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، ایک تو اب اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ ہاں ایسا کرو. دیکھو یہ اشارہ کیا گیا کہ انہیں غریب کو بھی فائدہ ہو اور آپ کا بھی. اب اللہ تعالیٰ اونٹ والے کو نہیں ایسا کرو، اونٹ خریدو یا آئندہ سال 2 نکالنا. نہیں سمجھے؟ بنت مخاض کا انتظار کرو، نہیں ہے تو خریدو. اب غریب بیچارہ خریدتا تو اللہ اسلام نے کیا کہا؟ اچھا کرو ابن لبون نکال دو جو بنت مخاض سے ذرا بڑا ہوگا، 2 سال کا ہوگا. 2 سال ہو کر کے تیسرے میں جو قدم رکھا ہوگا وہ اونٹ کا بچہ، ممکن ہے کہ اس کے پیچھے کم محنت کرنی پڑے گی، کھا پی کر کے بیچنے کے لائق اور سواری لادنے کے لائق جلدی ہو جائے گا. آپ اگئی بات سمجھے نا؟ ہاں ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس میں کافی فرق ہے. تو اللہ سن کیا دینا؟ ابن لبون. لیکن کب؟ مین اصل کیا ہے؟ بنت مخاض. لیکن نہیں ہے تب کیا دیں گے ہم؟ ابن لبون. ٹھیک ہے، یہ اتنا چھوٹا تھا نا. آگے فَإِذَا بَلَغَتْ 36 اور جب اونٹ کی تعداد، اچھا تعداد میں اونٹ اٹھنی دونوں برابر ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے پاس 3 اونٹنی ہو، 2 اونٹ ہو، 5 کی جب. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4 اونٹنی ہو، 1 اونٹ ہو. سمجھ گئے نا؟ ہاں تو یہ چلو فَإِذَا بَلَغَ، لیکن سب کا حکم ایک ہی ہوگا، 5 کی تعداد ہو چاہے نر ہو یا فَإِذَا بَلَغَتْ 36 اور جب 36 سے لے کر کے 45 تک نا، الى 45 تو فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَىٰ. دیکھو پہلے کیا ابن، ہاں اب آیا ابن لبون انثیٰ، بنت لبون انثیٰ. ہمیشہ مقدم کس کو کیا جاتا ہے؟ مادہ کو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خیر و برکت اس میں زیادہ ہوگی. دیکھو کتنے فائدہ ہوگا. ایک تو بڑی ہو گئی، بچے، نمبر 2 دودھ، نسل بڑھے گی، دودھ، یعنی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس کو مقدم رکھا گیا ہے کہ تاکہ غریب کا فائدہ ہو. اب اگر 45 سے 46 پہنچ گئے تو بنت لبون انثیٰ، وہ اونٹنی کی بچی جس کی ماں دودھ پلانے
والی ہے. 2 سال نہیں 3 سال ہو کر کے کس میں قدم رکھا ہو؟ چوتھے میں رکھا ہو. یہی ہے نا. پہلے بنت لبون 1 سال ہو کے دوسرا، ابن لبون 2 سال ہو کر کے تیسرا. چلو ففیہا بنت لبون انسا، تو اس میں کتنا ہے؟ بنت لبون انسا، یعنی 2 سال ہو کر کے تیسرے میں قدم رکھا. نہیں سمجھے؟ ابن لبون اور بنت لبون انسا دونوں کا سیم ہو گیا. پہلے جو ابن لبون دے رہا تھا جا رہا تھا وہ اونٹنی یعنی مادہ نہ ہونے کی بنا پر، اور اب جو ہے اگر 35 سے کتنا 36 سے 45 تک ہو گئے تو مادہ دینا ہے، اس لیے بنت لبون انسا. تو ہی ابن لبون کس کو کہتے تھے؟ جو 2 سال ہو کے تیسرے میں قدم رکھا ہو. تو بنت لبون انسا جو 2 سال ہو کے تیسرے میں قدم رکھی ہو. ٹھیک ہے نا. آگے فَإِذَا بَلَغَتْ 46 إِلَى 60، پھر اس کے آگے اگر 46 سے لے کر کے 60 تک، اب تقریباً 15 کا حساب. ہاں دیکھو 15 کا ہوا نا. پہلے 5 پھر 10 اور اب کتنا 15. اب اگر کسی کے پاس 46 سے لے کر کے کتنے اور بڑھ گئے کہاں تک؟ کتنے 60 تک. کسی کے پاس 60 اونٹ ہے تو اللہ نے فرمایا ففیہا حقۃ، ففیہا حقۃ طروقۃ الجمل. تو اس میں اب پہلے کتنے گزر چکے ہیں؟ 3. بنت لبون، بنت مخاض، ابن لبون، بنت، 3 گزر چکے ہیں نا. ابھی چوتھی شکل ہے. یہ کہاں 46 سے لے کر کے 60 تک. اس کے اندر حقہ ہے. کیا ہے؟ حقہ ہے جو گابن ہونے کے لائق ہو چکی ہو، یعنی بلوغت کو پہنچ گئی ہو، جس پر اونٹ چاہے، یعنی جو گابن ہونے کے لائق ہے. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلوغت جس کو کہتے ہیں. اس میں کتنا ہے؟ حقہ ہے. حقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بنت لبون یعنی جوڑا کھانے کے لائق ہو چکی، گابن ہونے کی عمر کو پہنچ گئی ہو. ہوتا ہے نا کہ انسانوں کی طرح اس میں بھی عمر ہوتی ہے. اور اونٹنی یعنی گابن ہونے کے لائق کس عمر میں ہوتی ہے؟ جب 3 سال پورا کر کے چوتھے میں قدم رکھ لیں. حقہ یعنی یہ اونٹ سے جفتی سمجھ رہے نا، جوڑا، یعنی وہ جس کو یعنی گابن کرنے کے لیے جوڑا اونٹ کے لائق ہو، اونٹ کے لائق ہو. سمجھ گئے نا؟ حقہ کے معنی لائق. کس کے لائق ہو گئی ہے وہ؟ گابن ہونے کی عمر کو. اب چاہے گابن ہو یا نہ ہو، ہاں چاہے گابن ہو یا نہ ہو. کیوں؟ انسانوں کی طرح ان میں بھی ہوتے، جانوروں میں بھی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر میں کبھی ان میں بھی بانجھ ہوتے ہیں. بکری میں تو بہت بانجھ ہوتے ہیں. تو یہ کہ ہاں اس لائق ہو گیا ہو. تو اس میں کتنا ہے؟
ایک حکا، 4 ہو گئے نا. فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى 75، پھر وہی 15 کا حساب ہے نا. 15 پہلے 5 پھر 10 پھر اس کے بعد 15. اب اگر فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ، اگر اونٹ کی تعداد 61 سے، یعنی وہ جو 46 تھی نا، 45 تھی نا، 45 میں اور اضافہ ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 60. 15 اونٹ سال بھر میں اور ہو گئے. نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھو دیکھو آ رہا ہے سب. حکا تک پہنچے نا، حکا کے بعد اور 60 تک. اچھا پھر اب اگر کسی کے پاس 60 اونٹ ہیں، 1 سے لے کر کے 60، تو کتنے جانور زکات میں نکالیں گے؟ ہاں یہ نقطہ یاد رکھنا. 1. اب وہ 5 والا سب ختم سسٹم. دیکھو جتنی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اونٹ جو زکات میں نکالیں گے اس کی بھی پہلے بنت مخاض سال بھر ہو کے 2 سال دوسرے میں قدم رکھا ہو، پھر ابن لبون یا بنت لبون جو 2 سال ہو کے تیسرے میں، پھر یعنی مال آپ کا بڑھتا جا رہا ہے تو جانور زکات میں جو آپ نکالیں گے اس کی بھی قیمت بڑھتی جائے، اور جس کو آپ دیں جلدی اس کے لیے فائدے کا باعث بن جائے. اب ایک کو حکا مل گیا، حکا مل گئی نا، ایک کو بنت مخاض ملی، ہو سکتا ہے وہ 4 سال پالیں گے تب گاوین ہوگی، 4 سال اس کے پیچھے محنت کر لیں. اب بنت لبون ہے تو ہو سکتا ہے 3 سال. اور کسی کو حکا مل گیا، حکا مل گئی تو ہو سکتا ہے چلائے انہی دنوں میں گاوین ہو جائے، وہ قریب فائدہ ہو جائے گا. تو دونوں کا لحاظ رکھا گیا ہے. اب اگر فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ 61 سے ہو گئے، یا بڑھتے بڑھتے 75 ہو گئے، 75 ہو گئے نا، تو اب اس کے لیے جزعۃن ہے. کیا ہے؟ جزعہ ہے. کیا؟ پہلے بنت مخاض، سمجھو پہلے بنت مخاض، بنت مخاض نہیں تو ابن لبون ذکر یعنی نر، پھر اس کے بعد بنت لبون ہو گئے نا، پھر حقہ، اور اب جزا. جزا 1 سال آگے بڑھا دو. جو 3 سال پورا کر کے اور 4 سال پورا کر کے اس میں داخل ہو گئی ہو، 5ویں سال ہو گئے نہیں. کتنے ہو گئے اپنے پاس اونٹ؟ 75. آگے بڑھیں. فَإِذَا بَلَغَتْ 76، فَإِذَا بَلَغَتْ 76، پھر اگر 76 یعنی 76 ہو گئی، یا اس سے زیادہ کہاں تک؟ 90 تک. تو فیہا بنت لبون، 2 بنت لبون. ایک دیکھو پہلے آیا تھا بنت کے آگے الف نہیں تھا، بنت لبون، اور یہاں کیا ہے؟ بنتا، یعنی 2 کے لیے. رجلان بولتے ہیں نا، ہاں ویسے. ففیہا بنت لبون. تو اب
اس شخص کو کتنی زکات میں نکالنی ہے؟ 2 بنت لبون، یعنی ایسی اونٹ کا بچہ جو مادہ ہو اور 1 سال نے 2 سال گزار کے تیسرے میں قدم رکھا ہو گئی بات؟ یہاں تک سمجھ میں آیا سب؟ آگے فَإِذَا بَلَغَتْ 91 إِلَىٰ 20 و100، اور اگر 91 ہو گیا یا 92 93 بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ 120 اونٹ اس کے پاس ہو گئے. کتنے؟ ہاں اب کی 20 کا حساب رکھا نہیں، 30 کا حساب رکھا نا، 30 کا حساب، پہلے 5 کا، پھر 10 کا، پھر 15 کا، پھر 30 کا. 30 کا. اب اگر کسی کے پاس 91 ہے، یہی ہے نا، 92 ہے، 100 ہے، 105 ہے، 120 تک 2 حقہ. کیا خیال ہے؟ ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آدمی سوچتا ہوگا واقعی دین ایک ایسی چیز ہے جس کی معلومات میں، حالانکہ اونٹ کی زکات ہم لوگوں کو شاید کبھی نکالنا نصیب نہ ہو، لیکن خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یہ علم ہے، دل میں کسی فرحت. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. کیا ہے؟ جانور کا، لیکن اللہ کا حکم ہے زکات، اس لیے نہ بھی نکالنا ہو تو انسان کے دل میں قسم کی فرحت مسرت ہوتی ہے. تو اب اس کے لیے کتنا؟ 2 حقہ ہو گئی بات. اب آگے دیکھو فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و100، خوب اطمینان کے ساتھ ٹھنڈے دل سے سوچو کہ تب سمجھ میں آئے گا. ابھی تک سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آگے دیکھو فَإِذَا بَلَغَتْ 91 إِلَىٰ 20 و100 فَفِيهَا حِقَّتَانِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و100، اگر 120 سے بڑھ گئی تعداد اونٹ کی، 121 22 23، کہاں تک؟ 100 نہیں. فَإِذَا زَادَ عَلَىٰ 20 و100 فَفِي كُلِّ 40 بنت لبون. ہاں اب نصاب بدل گیا، ابھی تک جو پڑھے تھے ختم. اب بہت آسان بنا دیا. اگر 121 کی تعداد 120 کے اوپر گئی تو پھر کیا ہے؟ ففی کل 40 بنت لبون. ہر 40 کا حساب ہوگا. اب کس کا؟ 40، یعنی ہر 40 پر ایک. اب مثال کے طور پر کسی کے پاس 121 ہیں تو دیکھو کتنی 40 بنے گے؟ 40 بنے گے. جیسے ابتدا میں آپ نے پڑھا ہر 5 پر ایک بکری، یہاں تک کہ 25 کو پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی اب جب 120 کی تعداد پہنچ جائے گی، اب اس کے بعد 120 کے بعد اگر تعداد 1 2 4 کتنے بھی بڑھتے رہیں تو کتنا نکالیں گے ہم؟ ہر 40 کا حساب، ہر 40 پر بنت لبون. تو اگر کسی کے پاس 121 ہے مثال کے طور پر 22 ہے تو دیکھو کتنے 40 بنے گے؟
340. یہ جو بیچ میں چلر چالر بچا تو اس کا اکاؤنٹ نہیں ہے. جیسے آپ نے دیکھا 20 کے بعد جب تک جو 4 ہے وہ بس سمجھ میں آ گئی. وفی کل 50 حقہ. اللہ اکبر. وفی کل 50 حقہ، اور ہر 50 پر ایک حقہ. ہاں نہیں سمجھ میں؟ 150 ہے، کسی کے پاس 150 ہے. اب 150 دیکھو 50 پر ایک 50 2 50 3 50 برابر ہیں. برابر ہے نا؟ 3 50 برابر ہو گئے. اگر کسی کے پاس مثلا 130 اونٹنی ہے، کتنا؟ 130. آپ تقسیم کریں 140 80 100 نہیں حساب لگا نا. 50 سے نہیں بنے گا. 130 تو بن گیا نا 50. 40 40 80 50 ہو گئے نا. یہ 50 کا ہو گیا. تو اب کتنا نکالیں گے؟ 2 بنت لبون اور ایک کا. نہیں سمجھ کبھی دیکھو جو بتائے نا 120 تو حساب برابر ہے. آپ کے پاس 300 ہیں. 300. اب 300 کی زکات آپ کو نکالنا ہے. ایسا حساب لگائیں 40 کا یا 50 کا. جس میں 40 بنے گے ہر 40 پر ایک بنت لبون، ایک بنت لبون ہے نا، اور 50 پر ایک حقہ نکالیں گے. نہیں سمجھ آیا؟ تم سمجھے؟ دیکھو 130 اونٹ رکھو مثال کے طور پر. 130 اونٹ میں کیا حساب لگاؤ کہ 130 اونٹ میں 2 40 تو بن گئے 80، 40 پھر 40. اب باقی کتنا بچا؟ وہ 50 بن گیا. ابھی نہیں اترا، نیچے نہیں اترا. اب سمجھ گئے نا؟ 40 کا بنانا ہے، اگر 40 سے بچے گا، اگر 50 کا بنے گا تو اور اگر 50 کا نہیں بن رہا ہے، 50 کا نہیں بن رہا ہے، 40 کا بن رہا ہے، 120 ہے مثال کے طور پر، تو کوئی 50 نہیں بن رہا ہے، 40 بن رہے ہیں. اور اگر کسی کے پاس 100 ہے، صرف 2 40 بنیں گے، 20 بچے گا. 50 کیسے بچے؟ نہیں بنے گا. 120 نہیں 120 اگر ہے تو 120 اونٹ ہے چلنے والے. اب اس کی تمہیں زکات نکالنی ہے. اب نہ تو 5 اونٹ والا چلے گا. اب دیکھنا ہے اللہ رسول فرمایا جب 121 ہاں 120 ہے تو آپ ذرا حساب لگائیں 40 بن رہا ہے 340 121 ہاں نہیں ہاں تو نہیں 20 سے اب آگے بڑھ گئے نا 125 رکھ لو 125 رکھ لو. اب تقسیم کرو کتنے بن رہے ہیں؟ کہاں 3 بنے 3 40 بنے. ہاں 3 40 بن گئے. باقی کتنے بچے؟
5 बचे, 5 बचे ना, और अगर 50 तो अब 5 बच रहे हैं आपके, एक 130 अगर हमारे पास हैं या 125 हमारे पास हैं, समझ गए ना, 125 रखो, 125 ऊंट है हमारे पास, या 24 है या 25 हमारे पास, क्यों 21 के ऊपर 20 के ऊपर। अब ज़कात निकाल ली है साल में, तो अल्लाह ने फरमाया एक वसूल, हर 40 पर 1 बिन्त लबून और हर 50 पर 1 हिक्का। अब हिसाब लगाओ अपना कि 125 ऊंट हैं आपके, तो आपके कितने 40 बन रहे हैं? 3 40, 40 40 80 120, लेकिन यहां 5 बच रहे हैं आपके, 5 और बच रहे हैं ना। अब वो 5 जो बच रहे हैं ना तो 40 40 में आएंगे ना 50 में आएंगे, लेकिन अगर आपके पास 30 या 35 हैं तो अब बताएं कि 3 40 तो नहीं, 3 40 बता, आपके पास 35 हैं, 3 40 आपने निकाल दिया तो अभी कितने बच रहे हैं आपके? 15 ऊंट और बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 15। लेकिन अगर आप 50 के हिसाब लगा दे दो कि 2 40 और 1 50, आई बात समझे ना, तो पूरे माल की ज़कात निकल जाती, गरीब का फायदा हो रहा है। अरे तुम लोग कंप्यूटर वाले दिन भी हिसाब करते रहते ना, तो कोई बात नहीं। अब 5 जो बच रहा है ना वो 40 बन सकता है और ना 25 बन सकता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा की जगह निकाल सकते, 40 और 50 का जोड़ा बनाकर बस। अब उससे जो बचेगा, अगर कम है तो निकालना नहीं है, और जब बच जाता है तो अल्लाह ताला छूट है वो, क्योंकि वो आपके निसाब से खारिज है। अब अगर किसी के पास मिसाल के तौर पर 160 है, 160 के हिसाब लगाओ कितने बनेंगे? 40 पूरे हो गए। और 70 है तब 2, अगर 2 हिक्का निकालो 50-50, तो बाकी कितना बचा? 70 बचा। 70 बचा। और अगर 50-50 के हिसाब लगाओ तब हिक्का 3 हिक्का होगा, कितना बचेगा? हाँ, तो ना वो 40 बन रहा है, लेकिन 40 से हिसाब लगाओ। हो सकता है हिक्का ना बने, लेकिन 40 से सबका ज़कात में आ जाए। 4 बिन्त लबून बच जाएगी, कोई बात नहीं। अब आगे भी समझना, ये बिल्कुल एक बड़े अच्छा काम अल्लाह के रसूल बना दिया कि 120 से ज्यादा हुआ तो बस तुम देख लो कि हर 40 पर 1 बिन्त लबून। अगर किसी के पास हमने कहा 120 है, समझ गया, 121 है, तो कोई 50 नहीं बनेगा, सिर्फ 3 40 बन गया। लेकिन अगर 50 है तो 2 40 निकालने के बाद 50 अपने पास बच रहा है। आगे बात समझ? चलो, क्या है कुछ कभी? हाँ, चलो, नहीं होगा तो फिर बताना आगे। वमन लम यकुन माहू, अल्लाह, वमन लम यकुन माहू इल्ला अर्बउम मिनल इबिल। और अगर
ایسا انسان ہے جس کے پاس صرف 4 اونٹ ہیں. صرف کتنے ہیں؟ 4 اونٹ ہیں. فلیس فیہا صدقۃ، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں. کیوں واجب نہیں؟ کیونکہ نصاب کو نہیں پہنچا. نصاب کے لیے کم سے کم 5 اور صائمہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ کے فرمان الا ان یشاء ربها، لیکن ربها سے مراد یہاں اور ان 4 اونٹوں کا مالک. لیکن اگر اس کا مالک نکالنا چاہے تو ایک بکری نکال سکتا ہے، اس کو اجر و ثواب ملے گا. واجب تو نہیں ہے. کبھی دیکھو کبھی غریب لوگوں کو بھی شوق ہوتا ہے واللہ دینے کا، تو اللہ رسول نے یہ بھی راہ کھول دی کہ اگر وہ دے دے گا تو اس کو نفلی صدقے کا اجر و ثواب، بلکہ پتہ نہیں اللہ کتنا اس کے دل کو دیکھ کر کے دے سکتے. ہاں تو یہ ہے. یہ تو اونٹ کا نصاب. ٹھیک ہے نا؟ ذرا مشکل ہے تھوڑا سا. ہیلو، سمجھ تو گئے نا؟ بس اس کو حساب لگانا پڑے گا بس. ہاں سمجھنا ہے تو اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں ابھی تمہارے سمجھ نہیں آیا میرے خیال برابر ہوگا نا. چلو وفی صدقۃ میرے خیال میں رہنے دے. ہاں اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ تو بھی اونٹ کا تھا نا. اب گائے اور بکری کا شروع ہوگا. گائے، بکری اور چاندی، ان تینوں چیزوں کے زکوٰۃ کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. ہاں جتنا سمجھ میں نہ آئے 10 بار سمجھے، لیکن یہ ایسی چیزیں کچھ سمجھنا پڑتا ہے، اور ایک مرتبہ سمجھ لیں گے تو زندگی بھر کے لیے فرصت ہو جاتی ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.